سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهود الولي المقرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گناہ رضا کا حساب کیا وہ تو ہیں گرچہ لاکھوں سے سوا مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ کتاب ہے اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام آج 2021 کا پہلا دن ہے اور جمعے کا دن ہے جس کو سید الایام دنوں کا سردار کہا گیا ہے مومن کی عید کہا گیا ہے مسلمان کی عید کہا گیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سال کو میرے لیے آپ سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خیر برکت نفع بخشی اور بلائی کا باعث بنائے اللہ اس وبا کو جس نے پوری دنیا کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے اللہ اس وبا کو اٹھا لے اور زندگی کے معمولات پھر سے شروع ہو جائے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہر قوم، ہر ادارہ، ہر فرد نئے سال کے اوپر ایک ریزولوشن بناتا ہے کہ میری یہ پلاننگ ہے، یہ میری ریزولوشن ہے، میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ اور مسلمان کی ریزولوشن کیا ہے؟ مسلمان کی پلاننگ کیا ہے کہ گزشتہ گناہوں سے توبہ اور آئندہ برائی اور گناہ سے بچ کر نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا، یہ مومن اور مسلمان کی ریزولوشن ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 24ویں پارے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قل، اے میرے محبوب آپ فرما دو۔ جتنے بھی اہم ترین اعلانات ہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرنے کی بجائے زبان رسالت سے اللہ پاک کرواتا ہے، حتیٰ کہ اپنی توحید کا اعلان بھی کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس سورہ زمر میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بولو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم اس رب کے بندے ہو کہ جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور اس نے تعارف اپنا کروایا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، فارگیور بھی ہے اور موسٹ مرسیفل بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی بخشنے والا ہے، نہ اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، رب کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دو۔ You have to submit yourself in front of your God, your master. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس وقت اور اس دن کی آنے سے قبل جب خدا کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو فرمایا کہ آخری لمحہ آنے سے پہلے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہوتا ہے جب تک جان یہاں اٹکی ہوتی ہے، اس وقت تک کھلا ہوتا ہے، اور جب یہ وقت آتا ہے پھر انسان کہے میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا پھر نہیں، اب دروازہ بند ہو گیا ہے، بڑا موقع دیا، فرمایا پلٹا، جب بھی تو پلٹ آئے گا، سچی توبہ کرے گا، رب کو ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ چند مشرکین عرب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو دعوت دیتے ہیں بہت خوبصورت ہے، آپ کا میسج بڑا بیوٹیفل ہے، آپ کی تحریک بڑی خوبصورت ہے، آپ کا انداز تبلیغ بڑا پیارا ہے، آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن ہم نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنی بدکاریاں کی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں نظر آتی کہ اتنے ظلم اور اتنے قتل اور اتنے گناہوں کے بعد ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، اور اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو بخش دے گا۔ یہ مشرکین عرب میں سے ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو رب کائنات مصطفیٰ پر یہ آیت نازل فرماتا ہے۔ اونچا بولے نا، اللہ یہ آیت نازل فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دو کہ تم نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کسی سے کنسلٹ نہیں کرتا، اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ کسی کے فیصلے کا پابند نہیں ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کا تعارف ہی یہ ہے انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ جب یہ آیات اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا تبصرہ فرمایا؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر مجھے ان آیات کے مقابلے میں ساری دنیا اور ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے نا تو میں ان آیات کے مقابلے میں ان کو ٹھکرا دوں جس میں میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی قیمتی ہیں یہ آیات، کتنی قیمتی ہیں کہ ساری دنیا اور دنیا کی متاع، ساری دنیا اور ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے مل جائے ان آیات کے مقابلے میں تو حضور نے فرمایا وہ جو ہے اس کے مقابلے میں یہ آیات زیادہ قیمتی ہیں، یہ زیادہ قیمتی ہیں جس میں رب فرما رہا ہے کہ اپنی جانوں پر زیادتیاں کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں،
तमर्रद और सरकशी के रास्तों पर चलने वालों, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। शैतान तो चाहता है कि तुम्हें ना उम्मीद करे और तुम्हें कुफर के ऊपर तुम्हारी मौत हो, लेकिन तुम अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना। अल्लाह को हमेशा तौबा कबूल करने वाला और गुनाहों को बख्शने वाला पाओगे। और इसी के तनाजुर में मैंने इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर भी पढ़ा है। आपने क्या खूबसूरत इन आयात के तनाजुर में ये बात कही होगी कि गुनाह रज़ा का हिसाब क्या, वो तो है गर्चे लाखों से सिवा, कि रज़ा के गुनाह कितने लाखों से ज्यादा है गुनाह रज़ा के। गुनाह रज़ा का हिसाब क्या, वो तो है गर्चे लाखों से सिवा, मगर ए करीम तेरे अफव का ना हिसाब है ना शुमार है, कि मेरे गुनाह तो लाखों के से भी बढ़कर हैं, मगर मेरे रब तेरे करम और तेरी मेहरबानी और तेरे एहसानात का ना हिसाब है ना शुमार है। तेरे तो जो एहसानात और फजल और रहमतें हैं वो काउंटलेस हैं, वो काउंटलेस है, वो गिने नहीं जा सकते। तेरे अफव का ना हिसाब है ना शुमार है, वो तो हर बंदे को माफ करने वाला है, बशर्ते कि वो उसकी तरफ पलट आए, उसकी बारगाह की तरफ रजू करे। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम का हर बेटा खताकार है। आदम का बोलो हर बेटा खताकार है, गुनाह करने वाला। कोई नहीं कह सकता कि जी जो है वो मुझे तो कभी गुनाह का ख्याल नहीं आया, मैंने कभी नहीं किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते कि जो आदमी ये कहता है ना कि मुझे तो कभी ख्याल भी गुनाह का नहीं आया, सबसे बड़ा वो मुनाफिक है। पर मैं मोमिन को तो हर वक्त विश्व से डसते हैं, हर वक्त गुनाह के ख्याल आते हैं, हर वक्त नफ्स और शैतान उसको बुराई की तरफ उकसाता है। तो हुजूर ने फरमाया बनी आदम वो खताकार हैं, व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून, और उन गुनाहगारों में से जो बेहतर है वो तौबा करने वाला है। बोलो बेहतर कौन है, बोलो सारे कौन है, तौबा करने वाला। और इसमें लफ्ज़ों पर गौर करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तवाबून, बार बार तौबा करने वाला, बार बार तौबा करने वाला। एक बार अगर तौबा टूट गई कोई बात नहीं, फिर जोड़ दे, फिर टूट गई फिर जोड़ दे। एक रवायत में आया 70 बार भी अगर तू इसे दिन में तौबा टूटे तो फिर भी रब से सच्ची तौबा करे, रब फिर भी तुझे माफ फरमा देगा। अच्छा, यहां कुछ लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि खता तो शर है, उसके साथ अल्लाह के रसूल ने खैरुल खत्ताईना, बेहतर गुनाहगार, शर के साथ खैर का लफ्ज किस तरह बोला है? तो उलमा ने जवाब दिया कि अगरचे खता तो शर है, गलती तो शर है, लेकिन जब तौबा करता है ना तो अल्लाह ताला उस शर को भी खैर में बदल के रख देता है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लाज़िम अल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीकिन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लिया, जो हर वक्त पढ़ता रहता है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, गाड़ी चलाते हुए, वो जॉब पर जा रहा है, वो रास्ते में है, वो कहीं बाहर जा रहा है, अकेला बैठा है, पढ़ रहा है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। आज लोग कहते हैं जी मेरे बड़ी परेशानियां हैं, बड़े गम हैं, मेरे करीम ने खुशखबरी दी है कि मन लाजिम अल इस्तिग़फ़ार, जिस आदमी ने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया है, हर वक्त खुदा से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीकिन मखरजा, अल्लाह उसको हर परेशानी और हर मुश्किल से निकाल देता है, हर मुश्किल से निकाल देता है। 3 इनामात अल्लाह उस पर करता है। बोलो सारे कितने इनामात? 3 इनामात जो हर वक्त कसरत इस्तिग़फ़ार करता है। पहली जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीकिन मखरजा, हर तंगी से, हर परेशानी से, हर उलझन से, हर जिस परेशानी में वो मुब्तला है उससे एग्जिट, मखरजा, मखरज आप देखें ना, अरब मुल्कों में जाएं तो हमारे यहाँ लिखा है एग्जिट, वो लिखते हैं कि मखरज ये जहां से ये एग्जिट है,
اللہ نے فرمایا جس پریشانی میں تو پھنسا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو استغفار کرے گا، اللہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے تجھے راستہ عطا کر دے گا۔ اور دوسرا فرمایا اس کو ہر غم سے نجات دے گا۔ اب غم کیا ہوتا ہے؟ ہر سیڈنس، پریشانی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا غمگین بندہ بیٹھا ہے جی، بڑا غمگین، ہر جو غم ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے الغم الذی یذیب الانسان، غم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے، جو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کہتا ہے جی میرا پچھلے مہینے یہ نقصان ہوا، اس مہینے یہ نقصان ہوا، میری جان چھوٹ گئی، میرا یہ نقصان ہوا، یہ فلاں نقصان ہوا میرا۔ جو غم انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے نا، ملا علی قاری کہتے ہیں اس غم کو عربی میں غم کہتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے، پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نجات کا راستہ دیتا ہے، اور دوسرا انعام یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اونچا تو بولو نا، اللہ اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا، اچھا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا فرمایا کہ اللہ اس کو غم سے نجات دیتا ہے، گہرے غم سے، ایسا پریشانی، ایسا غم جو انسان کو پگھلا دے، جو توڑ کے رکھ دے، اس سے نجات دیتا ہے استغفار کی کثرت۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی محب اپنے محبوب کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے، تو جب وہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر ان کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہتا جی یہ جاب مجھے توقع نہیں تھی کہ مجھے یہ جاب ملے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں گھر سے نکلا تھا مجھے شام کو اتنے پیسے مل جائیں گے۔ یہ تو ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کا یہ جو ارشاد ہے نا، یہ حصہ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ریلیٹڈ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت تشریح کی، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں بات ہے قرآن کی آیت میں متقین کی، کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ہم میں سے اکثریت تو متقین نہیں ہے، ان تو گناہگار لوگ ہیں۔ اور یہاں یعنی اللہ تعالیٰ اس غیب سے روزی دیتا ہے، اور یہاں حدیث بیان کر رہی ہے کہ جو تواب ہے، جو استغفار کرنے والا ہے، مستغفرین، تائبین، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ ان کو غیب سے روزی دیتا ہے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ مستغفرین اور تائبین فَنُزِّلُوا بِمَنزِلَةِ الْمُتَّقِينَ، اللہ جو نعمتیں اپنے پرہیزگار بندوں پر فرماتا ہے نا، وہی نعمتیں توبہ کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر فرماتا ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کو وہ نعمتیں دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اللہ اکبر، یہ بات عرض کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ 2020 شروع ہو گیا، 2021 20 ختم ہوا اور 21 شروع ہوا۔ 20 کے شروع ہونے میں کتنے لوگوں کے منصوبے تھے، پلاننگز تھی، ریزولوشنز تھی، منصوبے تھے، پروجیکٹس تھے، آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے، ہمارے جاننے والے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے۔
میں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا ہے کہ اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کسی قبر کے سرانے بیٹھی رو رہی ہے، تو وہ پیغمبر وہاں سے گزرے اور اس خاتون سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرا 400 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کتنا؟ بولو سارے، کتنا؟ 400 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی جدائی میں یہاں بیٹھ کر رو رہی ہوں۔ پیغمبر نے پوچھا کب سے بیٹھی ہو؟ کہنے لگی 60 سال سے بیٹھی رو رہی ہوں۔ تو وہ پیغمبر حیران ہوئے، انہوں نے کہا بی بی ایک امت ایسی آنے والی ہے جن کی اوسط عمر ایوریج ایج ہی 60 سال ہوگی، مگر ان کی امیدیں بڑی لمبی ہوں گی، ان کے منصوبے بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا ان کی عمر ساری 60 سال کے قریب ہوگی۔ کہا ایوریج عمر، اوسط عمر ان کی 60 سال ہوگی، مگر ان کے لمبے منصوبے اور لمبے امیدیں ہوں گی کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ وہ عورت اتنی حیران و ششدر ہوئی کہ اتنی تھوڑی عمر اور اتنی لمبی لمبی امیدیں۔ اقبال کہتے ہیں اس فریب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ کفس کہتے ہیں پجرے کو۔ حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ کافر جس طرح چاہے عیاشی کرے، وہ نیو ایئر نائٹ منائے، وہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ پارٹیاں کرے، وہ جس طرح چاہے، اس کی جنت ہے۔ اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قیدی کے لیے تو کہتا ہے جی قیدی مجھے وہاں سے بک لا دو، تو کہتے ہیں نو، رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، میں سیل فون استعمال کر دوں، نہیں اجازت، ہفتے میں یا 15 دن میں ملاقات کا ایک دن ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اس کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، اے نادان تو اس پنجرے کو آشیانہ سمجھ لیا ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اور بندہ مومن جب اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تو رب کائنات جو ہے اس پر اپنے انعامات کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور بارش نہیں ہو رہی، فقر و فاقہ ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی دعا فرمائے، وظیفہ فرمائے، عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکثر من الاستغفار، فرمایا جا جا کر کثرت سے استغفار کر، اللہ بارش عطا فرمائے۔ اونچا بولو نا، پیچھے تک کیا کر، جا کر استغفار کر۔ اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، حضور اولاد کی بڑی خواہش ہے، آپ دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفر من الاستغفار، اکثر من الاستغفار، فرمایا جا کر کثرت سے استغفار کر، اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے۔ اس نے کہا نواسہ رسول فرما رہے ہیں۔ لوگ اپنے پیر کے وظیفے پر یقین رکھتے ہیں، حسن اور حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار اور کائنات کے پیروں کے پیر ہیں، کائنات کے پیروں کے پیر ہیں امام حسن اور امام حسین۔ اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک تیسرا شخص آیا، آ کر عرض کرتا ہے اے نواسہ رسول جاب نہیں ہے، کاروبار بڑا گندا ہو گیا ہے، انکم کے سورسز نہیں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتائیں، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اکثر من الاستغفار، جا کر کثرت سے استغفار کر۔ پیچھے تک آواز آئے، جا کر کثرت سے استغفار کر۔ وہ بھی اٹھ کے چلا گیا کہ نواسہ رسول کا عطا کردہ وظیفہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہیں عرض کی اے امام حسین علیہ السلام، آپ کے نانا جان پر بھی کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ کے خاندان پر بھی کروڑوں رحمتیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہر سائل آیا، مسئلہ جدا جدا بیان کیا، آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا۔ پہلے نے کہا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کر۔ دوسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کر۔ تیسرے نے کہا کہ جو ہے وہ جاب نہیں ہے، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کر۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا اے سوال کرنے والوں، تم نے قرآن پاک کی سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ اونچا بول دو۔
جی حضور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت سے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، رب بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو چھوڑے گا تمہارے اوپر بارش برساتا ہوا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری دستگیری اور مدد کرے گا بیٹوں کے ذریعے اور مالوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ فرمایا سارے مسئلوں کا حل تو اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ میری بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو تو میں بارشیں بھی دوں گا، میں بیٹے بھی دوں گا، میں مال بھی دوں گا، میں نہریں بھی دوں گا، میں جنتیں بھی عطا کروں گا۔ من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ، حضور اللہ کی معصوم پیغمبر ہیں، سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، بولو سارے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں روزانہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 بار روزانہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ نماز سلام پھیرا، حضور استغفر اللہ واتوب الیہ، 3 بار حضور کا معمول مبارک تھا فرض نماز کے امیڈیٹ آفٹر، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ اتھینٹسٹی کے اعتبار سے ہائی لیول کی حدیث ہوتی ہے، جس کو امام بخاری بھی نریٹ کریں اور امام مسلم بھی نریٹ کریں، ایگریڈ اپان، متفق علیہ حدیث۔ راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، بولو کتنے؟ 99 لوگوں کو قتل کیا، اور پھر ضمیر نے ملامت کی کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا رب؟ لوگوں سے پوچھا اس علاقے میں کوئی بڑا عالم بتاؤ، انہوں نے کہا فلاں جگہ پر جائے، بڑا عالم، بڑا مفتی ہے بنی اسرائیل کا، اس سے جا کر مسئلہ پوچھ کہ تو توبہ کر۔ وہ کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں عالم کا، انہوں نے کہا فلاں کے پاس جا کر ان سے بات کر، شاید وہ تیرا حل بتائے۔ حضور نے فرمایا وہ اس عالم کے پاس آیا اور آ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی قتلت 99 نفسا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ کہ گویا مطلب یہ ہے کہ وہ پروفیشنل مرڈر اور کلر تھا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میری توبہ اگر میں کروں اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ اللہ قبول کر لے گا؟ اس عالم نے کہا استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، ایک بندے کو قتل کیا جائے تو معافی نہیں ہے، تو نے 99 قتل کر دیے، تو نے 99 قتل کر دیے، تیری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے کہا ملا میری بخشش کی امید نہیں تے تیرے بچنے دا بھی یقین کوئی نہیں ہے، تیرے بچنے دا بھی یقین کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ پھرتا رہا، پھر ضمیر نے ملامت کی، پھر خیال آیا خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ذہن میں آیا۔ پھر کسی سے پوچھا کہ کوئی عالم بتاؤ بڑا، انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، ان کے پاس جا۔ وہ ان کے پاس چلا گیا، خنجر پاس ہی تھا، چلا گیا ان کے پاس، جا کر کہتا ہے انی قتلت 100 نفس، میں 100 بندے قتل کیے ہیں، میں نے 100 بندوں کا قاتل ہوں۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، اگر میں اللہ کے حضور توبہ کروں، پکی توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ وہ عالم ہی نہیں تھے، وہ 7 درویش بھی تھے، وہ عالم ہی نہیں تھے، وہ صوفی باصفا تھے اس دور کے۔ انہوں نے کہا کہ من یحول بینک و بین توبہ، کون ہے تو تیری اور تیرے رب کے درمیان جو معاملہ ہے اس کے درمیان حائل ہو، رکاوٹ بنے، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے۔ تو نے 100 قتل کیا ہے، کوئی بات نہیں، جا، خدا بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اللہ اکبر، کیا دیتا ہوں؟ بولو سارے، مشورہ دیتا ہوں۔ جس بستی میں تو رہتا ہے، جس کمیونٹی میں،
یہ شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، بدکاروں کی بستی ہے، اس بستی سے نکل جاؤ، اس بستی میں جا القریۃ الصالحہ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نیکوں کی بستی میں جاؤ۔ اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ وہاں نیک رہتے نہیں تھے، نیکوں کی قبریں تھی وہاں پر، نیکوں کی اولیاء کے مزارات تھے، ان کی قبریں تھی۔ کہا اس بستی سے نکل اور اس بستی میں جا۔ بخاری شریف کے بہت بڑے شارح اور بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے عالم ربانی ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ وہ جو نیکوں کی بستی تھی نا، اس کا نام تھا ناصرہ۔ بولو، اس کا نام کیا تھا؟ ناصرہ۔ اور جو گناہگاروں کی، فاجروں کی، بدکاروں کی بستی تھی، اس کا نام تھا کافارہ۔ تو اس عالم نے کہا کہ تو کافارہ سے نکل اور فاجرہ کی طرف، کافارہ سے نکل اور ناصرہ کی طرف جا، بدکاروں کی بستی سے نکل اور نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا۔ وہ چل پڑا۔ کتنے بندے قتل کیے ہیں؟ بولو۔ یہ میرے ہاتھ میں سمجھ کو نہیں آئی، کتنے قتل کیے؟ 100 بندے قتل کیے۔ اور کس نیت سے چلا ہے؟ بولو سارے، کس نیت سے؟ توبہ کی نیت سے۔ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق ہے حدیث، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے، کہ راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، راستے میں پہنچا اور موت کا وقت آ گیا۔ فَنَاهَا بِصَدْرِهِ نَحْوَاهَا، جو مرنے لگا نا تو اس نے اپنا سینہ نیکوں کی بستی کی طرف کر دیا۔ اس نے کہا آخری گھڑیاں ہیں، آخری گھڑی میرا منہ اور سینہ تو اس طرف ہو نا جہاں نیک رہتے ہیں، وہاں تو سینہ تو اس طرف ہو، اور مر گیا۔ اب دوزخ اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے کہ اس کو جہنم میں لے کر جانا ہے، 100 کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جنت میں لے کے جانا ہے، توبہ کرنے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا توبہ کرنے جا رہا تھا، کی تو نہیں نا؟ انہوں نے کہا، دوسرے رحمت کے فرشتوں نے کہا نیت تو کر لی تھی نا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نیت کی تھی، عمل تو نہیں نہ کیا تھا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا پکا ارادہ لے کر تو چلا تھا نا۔ جھگڑا ہوا، بحث ہوئی اور مقدمہ اللہ کے حضور پیش کیا کہ یا اللہ کیا کرے، اس کو جہنم میں لے کر جانا ہے یا جنت میں؟ حدیث کے لفظ سنو، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کیسو بینہما، ان دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش کر لو، اگر گناہگاروں کی بستی کے قریب تھا تو پھر جہنم میں جائے گا، نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا تو جنت میں جائے گا۔ نیکوں سے نفرت کرنے والوں، جن کی بستیوں کے قریب جانا جنت کا سبب بنتا ہے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر شرک کے فتوے لگانے والوں، جن کی بستی کی طرف نیک نیت سے چل پڑنے پر خدا رحمت کا وعدہ فرما دے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں کو کہا فرمائش کرو، اگر وہ کافرہ کے قریب تھا تو جہنمی، اگر ناصرہ کے قریب تھا تو جنتی۔ اب ایکچوئل سچویشن یہ تھی کہ ابھی وہ ہاف تک نہیں پہنچا تھا، ابھی ہاف تک نہیں پہنچا تھا، اور حضور نے فرمایا اللہ پاک نے، یعنی حضور کے ارشاد پاک میں یہ بات ہے، اور اس کا پھر شرح بیان کی شارحین حدیث نے کہ اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا تقربی، تو قریب ہو جا، تقرب تو قریب ہو جا۔ اور اس لفظوں پر غور کرنا، تقربی تو قریب ہو جا، کیوں قریب ہو جا؟ کہ تجھ پر اہل قرب رہتے ہیں، تجھ پر اہل قرب رہتے ہیں۔ اور دوسری جو کافرہ بستی تھی اس کو فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا، کہ تجھ پر اہل بودھ رہتے ہیں، اہل بودھ دور رہنے والے، تباعدی تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل بودھ رہتے ہیں۔ نیکوکاروں کی بستی اور زمین کو بولا تقربی تو قریب ہو جا کہ تجھ پر اہل قرب رہتے ہیں۔ فرشتوں نے فرشتوں کو لگایا کہ میں عدل والا ہوں، میں عدل کر رہا ہوں، پیمائش کر لو اور تم میرے نظام عدل کے تحت فیصلہ کر لو، اگر کافرہ کے قریب ہے جہنمی، ناصرہ کے قریب ہے جنتی۔ فرشتے پیمائش کر رہے ہیں اور خدا زمین کو عدل کر رہا۔ اس پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا فضل فی صورت عدل، عدل کر رہا ہے فضل کی صورت میں،
फदलुन फी सूरत अदल, कर अदल रहा है कि फरिश्ते ये ना कहें कि ये, और साथ फजल की सूरत है, जे तू अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। आरफे कड़ी ने कहा जे तू अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, जे तू फजल करे ते बख्शे जन मैं जे मुंह काले, जे तू फजल करे ते बख्शे जन मैं जे मुंह काले। अल्लाह अल्लाह अकबर। मोमिन को अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, तौबा, इस्तिगफार, चलते फिरते तो अस्तगफिरुल्लाह व अतूब, अस्तगफिरुल्लाह व अतूब। हर गम का इलाज है, हर तंगी से निकलने का अल्लाह पाक ने एक जरिया बनाया है, गैब से रोजी के असबाब का वादा कर रखा है। और साथ ये है कि फिर अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, तौबा करने वालों को अल्लाह महबूब भी बना लेता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। आपने फरमाया जिस आदमी ने गुनाह नहीं किया ना, कभी कभी गुनाहगार जब सच्ची तौबा कर ले तो उससे आगे बढ़ जाता है। उन्होंने कहा हुजूर कैसे? फरमाया जो नेकोकार है उसने तो गुनाह का जायका ही नहीं चखा, और जिसने जायका चख के छोड़ दिया है, बताओ ना अल्लाह उस पर कितना कर्म करता है। और बाहर के ममालिक में एक आलम का मैंने कुछ 350 सफे की किताब पढ़ी, उन्होंने कहा अमेरिका यूरोप में रहने वालों के पास गुनाह के मौके ज्यादा हैं, वो अगर इनसे बचे तो अल्लाह ताला इनको मुस्लिम ममालिक में रहने वालों से बड़ा दर्जा अता कर दे, कि जहां गुनाह का मौका कम है उसकी निस्बत जहां गुनाह का मौका है। वो किसी ने कहा ना पाकिस्तान में एक नज़म भी, उन्होंने कहा कि नेक सिर्फ वो ये जिदा दार ही लगा है, जिदा हाथ नहीं ना पिया नेक वो ही रह गया, मगर जिदा हाथ पिया उन्हें कसर नहीं छड़ी है। तो कहा मौका होकर छोड़ देना, ये अल्लाह ताला इनामात में से। आज हम जो शजरा पढ़ते हैं बुजुर्गों का, हमारे वज़ाइफ में है कि हम जब वज़ाइफ पढ़े तो तमाम वज़ाइफ के सिलसिला चिश्तिया का, उसमें एक दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इब्राहिम बल्खी बादशाह के वास्ते हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये वजीफा ये उस शजरे में लिखा हुआ है। शजरे में वो पता है कौन थे? बल्ख और बुखारा के बादशाह थे। बल्ख और बुखारा बहुत बड़ी सल्तनत के इब्राहिम बिन अदहम। एक रात ख्याल आया कि दुनिया से जाना है, तो ये आपने किया कि बादशाही और सल्तनत को ठोकर मारी और फकीरी का रास्ता इख्तियार कर लिया, गुदड़ी पहन ली, अल्लाह की रजा के लिए निकल खड़े हुए। आज तक किसी फकीर ने फकीरी छोड़कर, जो फकीर मंगने वाला नहीं, जो फकर के रास्ते पर है, दरवेशी होता, फकीरी छोड़कर बादशाही की तरफ नहीं गया। हाँ, बादशाहों ने बादशाहते छोड़कर फकीरी की लाइन इख्तियार की। अब वो एक जो है वो 10 साल तक एक दरिया के किनारे अल्लाह की इबादत और बंदगी में मसरूफ है। तो उनका एक वजीर वहां से गुजरा, उसने पहचान लिया इब्राहिम बिन अदहम है। तो कहने लगा कितना बेवकूफ है तू शख्स, महल था तेरे पास, नौकर चाकर थे, लौंडियां कनीजें थी, तेरे एक ऑर्डर पर फौजें तैयार हो जाती थी, और तू छोड़कर यहां इस दरिया के किनारे पर बैठा है। आपने फरमाया बेवकूफ मैं नहीं हूं तू है। वहां मेरा हुक्म सिर्फ फौज पर चलता था, महल के नौकरों और एम्प्लॉइज पर चलता था। आप गुदड़ी सी रहे थे और अपनी सुई इस तरह दरिया में फेंक दी और फरमाया मैं तुझे नजारा करूं रब के कुर्ब का। क्या लगा क्या? आपने फरमाया मछलियों मेरी सुई वापस करो। कहते 1000 मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर हाजिर हो। आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं मछलियों मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीन में मर्द के लिए सोना नाजायज है, मुझे मेरी लोहे की सुई दो। फिर एक मछली आई और लोहे की सुई लेकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम को पेश कर दिया। उस वजीर ने सर को पकड़ दिया। उसने कहा बेवकूफ आप तो नहीं मैं हूं कि मैं खसारे में हूं, मैं घाटे में हूं, आपने तो बड़ा नफे का सौदा किया है। अल्लाह किया है मत, इकबाल कहते हैं किया है मताए गरूर का सौदा तूने, फरेब सूदो ज़ियान ला इलाहा इल्लल्लाह वमल हयातु दुनिया इल्ला मताल गरूर। आओ आज नया साल शुरू हुआ है, वादा करें कि हम अपनी जिंदगी रब के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। ऊंचा बोलो ना। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो, और अगर हो जाए तो फिर उसने कहा तब राबून, फिर फौरन तौबा कर दो,
اور فوراً توبہ یہ ہے کہ جو ول پاور ہے، انٹینشن ہو کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ پکا ارادہ ہو تو اللہ اس پکے ارادے پر ہونے والی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو گناہوں سے پاک، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سال نیکی، صالحیت اور تقوی کے راستے کا مسافر بنائے، اور ہم اس سال کو ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور انسانوں کے لیے نفع بخشی کا باعث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔